بس نکلے، اس دلدل سے باہر نکلے، اس کیچڑ سے باہر نکلے اور اپنے عزم اور ہمت کے ساتھ آئے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ پھر کوئی جرم کر بیٹھے پھر توبہ کرے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا پھر جرم کرے پھر توبہ کرے۔ توبہ مت چھوڑنا، توبہ کبھی مت چھوڑیے، سچی توبہ کو پکڑ کے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بچا کے نکال دے گا، بچا کے نکال دے گا۔ اللہ آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل میں مولانا شراب کے بارے میں بات سن کے بڑا مطمئن ہوا، تو اسی وقت سے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اللہ اس ام الخبائث کو صرف میں تیرے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں اللہ سے راضی ہوں کہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعا، میرے توبے کو قبول کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے، آپ کو توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور اس ام الخبائث برائیوں کی ماں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے۔ اور آپ نے جس طرح قول کر کے توبہ کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ان برائیوں میں مبتلا اور اسلامی بھائیوں کو بھی ہمت عطا فرمائے کہ وہ بھی ہمت کریں اور آگے بڑھیں اور اس برائی سے بالکل جان چھوڑا لے، اعلانیہ جان چھوڑا لے، میں نہیں پیتا۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان الطائف خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ موضوع بڑا چھان بین کر کے لے کر آتے ہیں۔ موضوع ایسا ہوتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا ہے، جیسا کہ جس طرح شراب کی تباہ کاری ہے، موضوع بہت زیادہ اہم ہے۔ معاشرہ اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ شراب آج کل بہت زیادہ عام ہوتی ہے، ہوٹلوں میں مختلف محفلوں میں شراب پی جا رہی ہے اور پلائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے حرام و ناجائز ہونے کا مطالعہ کرے، اس کی دنیاوی، اخروی، جسمانی، روحانی ہر حوالے سے پہنچنے والے نقصانات کا مطالعہ کرے۔ مقتۃ المدینہ نے اس عنوان پر ایک مختصر سی کتاب شائع کی ہے، برائیوں کی ماں، اس کا مطالعہ کرے۔ مقتۃ المدینہ سے ایک ویڈیو سی ڈی بھی مل سکتی ہے، برائیوں کی ماں، اس کو بھی سنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو یہ ہماری اس سلسلے کی بھی وی سی ڈی ہو سکتا ہے کہ جاری ہو جائے، ڈی وی ڈی وغیرہ، تو اس کو بھی ہو سکتا ہے عام کیا جائے تاکہ اس برائیوں پر، اس کی برائی پر قابو پایا جا سکے۔ اور دوسرا یہ کہ نیکی کی دعوت عام کیجئے، برائی سے منع کیجئے۔ میرے وہ مبلغین اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، مدنی چینل پر اس وقت ہیں، آپ کے لیے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا اس معاملے میں کتنا زبردست مدنی پھول ہے کہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت اور چوک درس، یہ دو بہت اہم ترین مدنی کام ہیں کہ عموماً یہ ہم اس طبقے میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں جو مساجد سے دور ہیں اور بری صحبتوں میں۔ ہمارے اسلامی بھائی جب کبھی چوک درس دیتے ہیں تو ماشاءاللہ خیر خواہ اسلامی بھائی دوسرے لوگوں کو قریب کرتے ہیں۔ ہمارے ایک مبلغ تھے، بلکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، کچھ پرانی بات ہے، وہ ایک ایسی جگہ چوک درس دیتے تھے جہاں ویڈیو کیسٹ والے کی دکان تھی۔ وہ چوک تھا، آباد چوک تھا، اور معاذ اللہ وہ گانے بجاتا تھا، مگر وہ چوک درس کا ایک وقت طے تھا، تو باقاعدہ
اس کو نیکی کی دعوت بھی دی جاتی تھی، اور چوک درس دینے سے پہلے وہ اپنے گانے باجے وغیرہ سب چھوڑ دیتا تھا، موسیقی بند ہو جاتی تھی، بلکہ وہ خود چوک درس میں بعضوں کا شرکت کرتا تھا، اور اس کے بظاہر اچھی اثرات مرتب ہوتے تھے، حتیٰ کہ پھر اسے مسجد تک میں دیکھا جاتا تھا۔ کیا جب کہ ایسے لوگ برائی بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ چوک درس میں عموماً اس طرح، پھر جو اس کی ویڈیو کیسٹ کی دکان کے باہر اس طرح کے لوگ، تو چوکوں پر عموماً اس طرح کے لوگ آباد ہوتے ہیں، اس لیے کبھی مہذب اور اس طرح لوگوں کو یہ چوکوں کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور یہ جو ہمارے مدنی کام میں کرنا، سیدھا گھر لوٹ جانا۔ تو چوک درس اگر آپ دیں، اور پھر ہفتے میں جو چوک درس روز کا ہمارا مدنی کام ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے بعد ہم چوک درس دیتے ہیں، عموماً مارکیٹ درس دیتے ہیں، اس طرح بازار میں درس دیتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دفعہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، کہ ہم عموماً جیسے عصر کے بعد محلے میں گلیوں میں جاتے ہیں، اور جو لوگ عموماً کھڑے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، پھر انہیں الحمدللہ مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں، مسجد میں بھی درس جاری ہوتا ہے۔ یہ دو ایک ایسے مدنی کام میں آج آپ کے اس سلسلے کے ذریعے آپ تک بڑھا رہا ہوں کہ میرے مبلغین میں اگر کوئی اسلامی بس سستی ہے، آپ چوک درس بڑھا دیں، اور بالکل آپ آج گھر بیٹھے یا جہاں بھی یا فیضان مدینہ میں یا کہیں بھی ہیں، آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ یہ آج نیت کر لیجئے کہ یہ شراب، یہ جوا اور اس طرح کی کئی برائیاں گلی کوچوں محلوں میں عام ہیں۔ ایک انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طریقہ سے نبھائے، اور ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائے، لیکن ہماری بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اخلاقی طور پر ہم بھی کسی کام کے پابند بنتے ہیں کہ یہ گلی کوچوں محلوں کے اندر جو بے نمازی بڑھ رہے ہیں، یہ گلی کوچوں میں جو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، ہم نیکی کی دعوت دیں۔ کیا پتہ کہ کوئی شرابی آپ کے چوک درس میں کھڑا ہو جائے اور شراب چھوڑ دے، کوئی جواری چوک درس میں کھڑا ہو جائے وہ جوا چھوڑ دے، کوئی جوئے کا اڈا چلانے والا، شراب کا مطلب کاروبار کرنے والا آپ کے چوک درس میں کھڑا ہو جائے اور وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے۔ بتائیے کتنوں کی نسلیں سنور جائیں چوک درس دینے اور یہ اس کی وجہ سے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی برکتوں سے، اور ماشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں کہ کئی بے نمازی بنے اس طرح۔ اور نمازی آپ نے اگر کسی کو صحیح نمازی بنا دیا کہ اس کے فرائض و واجبات وغیرہ کی وہ ادائیگی کے ساتھ پوری نماز پڑھ رہا ہے، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نمازی بنا دینا ہے ہم کو، بس مسجد پر تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمت کریں میرے مبلغین اور دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی، ہم سب ہمت کریں اور ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے ہاتھوں کو اور ان کے کام کو مضبوط کریں، اور مل کر چوک درس دیں۔ ہر اسلامی بھائی بس نیت کرے کہ چوک درس دینا ہے اور چوک درس سننا ہے، چوک درس دینے اور سننے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کے تاثرات سنائیے۔ میرا نام ڈاکٹر نصیب ہے، میں نیورولوجی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، دماغ، اعصاب اور جسم کے باقی سے جو اس سے کنٹرول ہوتے ہیں دماغ اور اعصاب سے۔ سمپلی سادہ الفاظ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر شراب کی مقدار ایک خاص حد سے گزر جائے تو اس کی بدن پہ جو ایفیکٹس آتے ہیں، سب سے پہلے دل پہ آتے ہیں۔ دل کی سوجن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی کسی وقت بھی انسان کے دل کی دھڑکن رک سکتی ہے۔ یہ ہوتا ہے 10 سے 20 سال میں ڈیولپ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 10 سال 20 سال مسلسل شراب نوشی کوئی کر رہا ہے تو اس کو زیادہ چانس، اور جتنی کم ایج پہ آپ سٹارٹ کریں گے، جیسے سگریٹ کا اسی طرح شراب کا ہے یا جیسے باقی نشوں کا ہے، جتنی کم عمر پہ آپ سٹارٹ کریں گے اتنے ہی نقصانات اس کے بڑھ جاتے ہیں، نقصانات ہونے کے چانسز، دماغ پہ اس کے اثرات ہیں،
वर्निकीज एन्केफेलोपैथी जिसको हम कहते हैं वो एक पागलपन की कैफियत होती है जिसमें मरीज अपना ख्याल नहीं रख सकता, चीज़ें भूल जाता है, फाइन फंक्शन जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपने काम कर रहा है, उससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी माजूरी बढ़ती जाती है और एक किस्म की ज़हनी तौर पे मफलूज होता जाता है। वो असरात हैं। दूसरे इसके मसल जो हमारे गोश्त पट्टे हैं उस पे कमज़ोरी के असरात आते हैं, और जो हमारे असाब हैं उस पे जो है ख़ास किस्म की असाबी कमज़ोरी न्यूरोपैथी करता है। जो इंसानी ख्वाहिशात होती हैं, नफ्सियात होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, फ़ैसला करना होता है, उसकी सलाहियत में कमी हो जाती है और उस हालत में वो कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है जो उसके लिए ख़तरनाक हो और आसपास के लोगों के लिए ख़तरनाक हो। सडन डेथ हम कहते हैं मेडिकल में, उसकी बहुत बड़ी काज है कि किसी ने अचानक शराब किसी भी वजह से, गम की वजह से, किसी वजह से, जो ऑलरेडी शराब पी रहा है उसने एकदम इतनी पी ली कि उसकी बॉडी एकदम कोलैप्स कर गई और वो अचानक सडन डेथ हो गई, अचानक मौत हो गई उसकी। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, जैसे शुगर के मरीज होते हैं। इसी तरह आप समझे कि अगर आप आदी हो चुके हैं तो आपने एक एक्स्ट्रा बीमारी पाल ली है अपने बदन पे, और उससे जब तक आप उसको कम नहीं करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक वो बीमारी बढ़ती रहेगी। अगर शुगर किसी को हो गई है तो वो कभी, अभी तक मेडिकल में अगर उसकी ट्रीटमेंट एब्सोल्यूट नहीं है तो आप उसको इंसुलिन से या दवाइयों से और खुराक से, वर्जिश से कंट्रोल रखते हैं। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वो आपके बॉडी को गला सड़ा देगी, एक दिन ही आपको मार देगी फॉर श्योर, और मारने से पहले जो है आपको बहुत हद तक ये मफलूज कर देती, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी इसकी वजह से बंद हो जाती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये डॉक्टर साहब के मेडिकली जो कमेंट्स थे, तासुरात थे, वो हमने अभी सुने हैं। अल्लाह ताला हमें इसके मनफी असरा से महफूज फरमाए। ये थोड़ी हो, ज़्यादा हो, ये शराब हराम हराम और हराम ही है। ये कच्ची हो या पक्की हो, ये मयारी हो या गैर मयारी हो, ये सस्ती हो या महंगी हो, ये याद रखिएगा। हमने बिल्कुल पीनी ही नहीं है, इसके करीब जाना ही नहीं है। शराब हराम और हराम है, कतई है, नापाक है, ये इसके खतरे से भी बचना है, ये याद रखिएगा। इससे नफ़रत करनी है हमने, शराब से पूरी नफ़रत करनी है, और ये है ही ऐसी कैसे नफ़रत की जाए। कॉल सुनाइए। मेरे प्यारे भाई कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ शराब के मुतालिक। तकरीबन 1.5 साल पहले कोई दोस्त मेरा था वापडा में, जैकबाबाद सिंध में, जो अपने दोस्तों के साथ शराब पी के शहर की तरफ जा रहा था कि अचानक एक गाड़ी के नीचे आके कुचल के मर गया। और इसी हिसाब से मैं किसी अपने मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि शराब ऐसी की गफलत वाली चीज है जो ना पिए तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉल सुनाइए। मेरा सवाल ऐसे है कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं जंग से बात कर रहा हूँ, वो कंटिन्यू वो शराब पीते हैं, तो वो बहुत बार उनको हमने बोला भी है, समझाया भी है, लेकिन वो 1-2 दिन वो समझते हैं, फिर उसी रूटीन पे आ जाते हैं। तो इस वजह से हम इस बात से बड़े ही परेशान हैं। तो फारिद साहब भी उन्हें अपना इसी बात से उन्हें अपना कहते हैं कि आप ऐसा काम ना किया करें। तो अपना मेरी ये दुआ है कि सबको इस काम से जाए, और कोई तवीज वगैरह है या कोई ऐसा कोई इल्म दे हमें कि मेरे बड़े भाई अपना इस काम से बिल्कुल दूर हो जाए। हम इस बात से बहुत जी इसका बच्चे को कोई इसका हल बता दीजिए हमें कि वो इस काम से दूर हो जाए। हल यही है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहे, रूहानी इलाज भी इंशाल्लाह इसको आप इसका ले सकते हैं। जो हमारे रूहानी इलाज के जो बस्ते हैं उनके पास चले जाएं और अपने वेबसाइट पर आ जाएं, वहाँ आपको इंशाल्लाह रूहानी इलाज मिलेगा। रूहानी इलाज मदीना इसका रूहानी इलाज भी करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें, और बुनियादी तौर पर जो इसका इलाज जो मेरी मोटी अक्ल में आता है, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वो सोहबत बदल दें, सोहबत बदल दें, अल्लाह हिम्मत दे तो अल्लाह का और महिला तब्दील करके कोई ऐसी तरकीब बनाए कि इस जगह से दूर चले जाए, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, आप बचना चाहेंगे लेकिन शायद आपको आपके दोस्त और दीगर वगैरह जो है ना, ये आपको बचने नहीं देंगे, इसमें बहुत आजमाइश हो जाएगी। और आशिकान रसूल की सोबत इख्तियार कर लें। हमारे पास एक और डॉक्टर साहब की तासुरात है, आइए वो भी देखते हैं।
ڈاکٹر صابر سائیکیٹرسٹ، سائیکوتھراپسٹ اور ساتھ ساتھ رائٹر اور کالم نویس۔ جو مذہبی تہوار ہیں ہمارے، ان مذہبی تہواروں کا جو اب موجودہ سوسائٹی کے اندر جو حال یا مقام رہ گیا ہے بدقسمتی سے، وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس طرح سے ہم مغربی معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ان لوگوں کے مذہبی تہوار ہیں اور ان مذہبی تہواروں کو جس طرح سے وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا منعقد کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں کی جو نئی نسل ہے خاص طور پہ، تو وہ ان لوگوں نے جو دیکھتے ہیں وہ خاص طور پہ فلموں میں، ڈراموں میں، یا ان تک جو انفارمیشن پہنچ رہی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں تو اس میں خوشی منانے کے یہ مصنوعی طریقے جو ہیں بہت زیادہ عام ہیں، یا ان کو ہی منانے سے ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ تو نتیجتاً وہ اپنے سے قریب ترین سب سے سستے نشے کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس سے ان کو قطعاً واقفیت نہیں ہوتی کہ اس کے ان کو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ یا زندگی کے کھو جانے کی صورت میں کیا کیا نقصانات ان کو ہو سکتے ہیں۔ کچی شراب کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس میں پینے میں، یا جس طرح سے اگر ہم مختلف سرکاری ہسپتالوں کے آئی سی یوز میں ان تمام مریضوں کا انٹرویو کریں جو خدا نخواستہ اقدام خودکشی کے بعد وہاں پہ جا کر ایڈمٹ ہوتے ہیں سوسائڈل اٹیمپٹس کے بعد، اور وہ کوئی ڈی ڈی ٹی پی کر آیا ہوتا ہے، کوئی ریٹ کلر پی کر آیا ہوتا ہے، یا اس نوعیت کے دیگر پوائزن جتنے بھی پی کر آئے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو انگنت جسمانی، اعصابی اور ذہنی مسائل کا یا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو کچی شراب ان تمام تر کیمیکل کمپوزیشنز کا انفیکٹ 10 گنا زیادہ مجموعہ ہماری جسم میں پیدا کر رہی ہوتی ہے، جس میں ہمارے اعصابی نظام سے لے کر ہمارا دل، ہمارے گردے، ہمارے لنگس یا پھیپھڑے، ہمارا خون بننے کی صلاحیت، یہ تمام تر چیزیں بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ایسے تمام لوگ جو بعد میں نشے کی طرف راغب ہوئے یا نشے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، تو ان کی ارلی لائف میں، شروع کی زندگی میں، شروع کی ابتدائی 8-10 سال کی زندگی میں یہ دیکھا گیا کہ ان کو ایک تلخ ماحول کا سامنا کرنا پڑا، خصوصاً ڈسرپٹیو فیملیز جہاں ہوتی ہیں، جہاں یا تو ماں باپ ہوتے نہیں، یا ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے آپس کے تعلقات بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح معنوں میں لونگ ریلیشن شپ کا رشتہ قائم نہیں کر پاتے۔ وہ تیسرے نقطے کے طور پہ جس پہ لوگ متفق ہیں وہ یہ کہ ایسے تمام بچوں کو بچپن میں بہت زیادہ سختی، مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ گھر کے ماحول میں ہو یا باہر اسکول یا مدرسے کے ماحول میں ہو۔ تو ان 3-4 بنیادی وجوہات کی بنا پر انسان کا لاشعور جو ہے وہ فرار کے راستے ڈھونڈتا ہے، اور فرار کے راستوں میں وہ کسی بھی نوعیت کا ایسا کوئی بھی اقدام اٹھا سکتا ہے جس سے اس کا ذہن وقتی لذت یا وقتی آرام یا وقتی سکون کی طرف مائل ہو۔ ابھی تک ہم نے جو میڈیکل سے متعلق ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کے انتظامیہ سے جو متعلق ہیں ان کے، لیکن میرے پاس ایک ایسی شخصیت کے بھی مدنی پھول ہیں کہ جو ہمارے جسمانی علاج کو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے روحانی بیماریوں کا بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہیں میرے شیخ طریقت امیل سنت، میرے پیر و مرشد۔ آئیے ان کی ایک اس موضوع پر ہمارا مدنی گلدستہ ہے جس پر انہوں نے شراب کی بھرپور مذمت فرمائی ہے، اور شراب کے متعلق بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ اس سے ہمیں کسی صورت نجات نصیب ہو۔ آئیے امیر سنت کے مدنی پھول دیکھتے ہیں۔ آپ شراب نوشی کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، خدا کا خوف نہیں ہے؟ ایسے ایسے واقعات آپ سنتے ہیں۔ یہ عید پر جو 32 آدمی مرے کچی شراب پی کر، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ کچھ سال میں پہلے بھوپال میں ہوا تھا، بھوپال میں 100 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ بھوپال ہند کا ایک شہر ہے، باب المدینہ میں بھی پہلے ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے۔ تو یہ اندھے ہو جاتے ہیں اور مطلب مر جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہوں گے، اور مارا ماری والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، جو بتہ خور ہوتے ہیں یا وہ دادا گیریاں کرتے ہیں، گروپ بنا کر آئے دن فائرنگ کرتے ہیں،
اس طرح کے لوگوں میں یہ ان کا چاہے دنیا میں سزا ہو کیا ہو جو بھی ہو کہ یہ اس طرح مرتے ہیں. اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب کرے. مجھ پر ناراض ہونے کے بجائے دعوت اسلامی میں آ جاؤ اور یہ شراب چھوڑو، یہ خراب ہے. عشق رسول کی شراب پیو. عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے. میں مانے شراب. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے. سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. وہیں گھر اگر بساتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو شراب میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں نہیں اچھی، خراب ہے. اس سے بہت بچنا چاہیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب نوشی کرنے والے کو درخت کی شاخ اور جوتوں سے مارا. پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے مارے. پھر جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ سبزہ زاروں اور دیہاتوں کے قریب رہنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے شراب نوشی کی حد یعنی سزا کے متعلق مشورہ طلب کیا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق شراب نوشی یعنی شراب پینے کی حد 80 کوڑے مقرر کر دی گئی. اور بعض روایات میں ہے کہ 80 کوڑوں کی سزا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مشورے سے مقرر کی گئی. تو یہ اسلام میں شرابی کی سزا ہے کہ وہ پکڑا جائے، ثابت ہو جائے کہ اس نے شراب پی ہے تو یہ سزا 80 کوڑے. آخرت کی سزا. ہاں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص شراب پیے اللہ عز و جل 40 دن تک اس پر ناراض رہتا ہے. اور وہ شرابی نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے اس کی موت انہی راتوں میں واقع ہو جائے. اگر وہ دوبارہ پیے تو اللہ عز و جل 40 دن تک اس پر ناراض رہتا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید اس کی موت انہی راتوں میں واقع ہو جائے. اور اگر وہ پھر پیے تو اللہ عز و جل 40 دن تک اس پر ناراض رہتا ہے. اور یہ 120 دن ہو گئے. اس کے بعد اگر وہ پھر پیے تو ردغۃ الخبال میں ہوگا. عرض کی گئی ردغۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ. رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے شراب پی اللہ عز و جل اس سے 40 دن تک راضی نہ ہوگا. اسی دوران اگر وہ مر گیا تو حالت کفر میں مرے گا. یا کفر پر مرنے کے تعلق سے خلاصہ یہ شرابی کے کافر ہونے میں شرط یہ ہے کہ وہ شراب کو حلال جان کر پیے. جیسا کہ بہار شریعت میں جس چیز کی حلت یعنی حلال ہونا نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا، اور جس کی حرمت یعنی حرام ہونا یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے. جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر یعنی انکار کرنے والا اس کے حکم قطعی سے آگاہ ہو. اور شراب کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے. اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اور اگر اس نے پھر شراب پی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے. عرض کی گئی یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीनतुल खबाल क्या है, इरशाद फरमाया जहन्नमियों की पीप। तो मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, शराब बहुत ख़राब है, इसके बड़े बड़े अजाब हैं कि यार इसको छोड़ो कि ना इसकी दुनिया में भलाई है शराब से, ना आखिरत की भलाई है, बर्बादी ही बर्बादी। और शराब ख़राब है, तबाहकार है। शराब ख़राब है, तबाहकार है, और इससे बचने के लिए दावत इस्लामी का हमें मदनी माहौल दरकार है। मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। हमें यूके से कॉल आई है हमारे डॉक्टर साहब की, आइए उनकी कॉल सुनते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर ज़ीरक अत्तारी मदनी काबीना यूके से अर्ज़ गुज़ार हूँ। सबसे पहले तो मैं मदनी चैनल की मजलिस और बिलखसूस निगरान शूरा दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो मदनी मुकालमों के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को दो चार संगीन तरीन मसाइल से आगाह कर रहे हैं और उनकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए नादर मौक़े फराहम कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की कोशिशें कबूल फरमाए और मज़ीद इस तरह के सिलसिले नशर करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक शराब के नुकसानात का ताल्लुक है तो इसका इहाता चंद मिनटों या चंद घंटों में करना नामुमकिन है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो शराब के माली नुकसानात पर कलाम किया जा सकता है, इसके तिब्बी नुकसानात पर रोशनी डाली जा सकती है, एक खानदान पर इसके बुरे असरात किस तरह मुरतब होते हैं, मुआशरे पर शराब की नहूसत किस तरह असर अंदाज होती है और एक पूरे मुल्क के इक्तिसादी हालात पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, और सबसे बढ़कर शराब पीने वाले की दुनिया और आखिरत कैसे तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। ये उस तस्वीर के चंद पहलू हैं जिसको शराब की नहूसत का नाम दिया जाता है। एक डॉक्टर होने के नाते अगर मैं इसके तिब्बी नुकसानात पर कलाम करूं तो बीमारियों की एक लंबी फहरिस्त है जो शराब से जन्म लेती है। कमो बेश 60 से जायद तिब्बी बीमारियां ऐसी हैं जिनका सबब शराब नोशी बनती है। सबसे पहले इसका असर जिगर पर पड़ता है। शराब के जरिए जिगर का इन्फेक्शन जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, इसके साथ साथ सिरोसिस और लिवर कैंसर जन्म लेता है। निज़ाम इंहज़ाम में शराब मुंह के कैंसर, खुराक की नाली में ब्लीडिंग और पैंक्रियाटाइटिस का सबब बनती है। शराब के जरिए से दिल की धड़कन बेरब्त हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर जैसे बुरे अमराज लाहिक हो जाते हैं। इसी तरह फालिज, बेहोशी के दौरे, दिमाग में शरियानों का फट जाना और याददाश्त पर हमेशा के लिए बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इन तमाम बीमारियों का सिर्फ नाम लेने से मरीज की अजियत का इहाता हरगिज नहीं हो सकता। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ यूके में यहाँ के आदाद शुमार के मुताबिक हर साल शराब की वजह से कम व बेश 21 बिलियन पाउंड्स का खसारा होता है। और 2010 के आदाद शुमार के मुताबिक शराब नोशी तीसरे नंबर पर बड़ा रिस्क फैक्टर था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बीमारियों की शरह में इजाफा हुआ। मेरा ताल्लुक है कि शोबा नफ्सियात से है, इसलिए मैं खसूसी तौर पर एक फैमिली यूनिट पर असर अंदाज होने वाले शराब के मनफी असरात का तज़किरा करना चाहूँगा। खानदान का कोई भी फर्द जब शराब नोशी शुरू करता है तो उस एक फर्द की वजह से पूरे खानदान का अमन व चैन तबाह बर्बाद हो जाता है। मुसलसल शराब पीने की वजह से उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो शख्स डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सबसे पहले इसका असर रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। ऐसा शख्स बीवी पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। अगर बच्चे हैं तो उनको भी फिजिकल और इमोशनल अब्यूज का निशाना बनाता है। नशे की वजह से उसकी अक्ल ज़ाइल हो जाती है, माँ, बीवी, बेटी में तमीज़ ख़त्म हो जाती है और वो ऐसे ऐसे दरिंदा सिफ्त काम कर बैठता है जिसकी वजह से मुतअल्लिका शख्स भी सारी ज़िंदगी के लिए तबाह व बर्बाद हो जाता है। जूं जूं शराब नोशी का सिलसिला बढ़ता है तो अब ये शख्स नशे की वजह से कोई काम नहीं कर सकता, इसकी नौकरी चली जाती है। जो शख्स कुछ अरसा पहले अच्छी पोस्ट पर था, अपने पूरे खानदान के लिए कफील था, अब शराब की नहुसत की वजह से पाई पैसे का मोहताज हो जाता है। वालिदैन, बीवी, बच्चों और खुद को बेघर कर बैठता है। बिल आखिर तमाम रिश्तेदारों से इसका ताल्लुक टूट जाता है। लेकिन शराब एक ऐसा नशा है कि अगर एक दफा इससे किसी का ताल्लुक शुरू हो गया तो फिर इसका ख़त्म होना नामुमकिन है। दुनियावी तौर पर मगरबी ममालिक में
شراب کے نشے کو چھڑوانے کے لیے ہر طرح کا حربہ فیل ہو چکا ہے۔ میرے پروفیشنل ایکسپیرینس اور ناقص عقل کے مطابق اس نشے سے جان چھڑوانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنانا۔ اللہ عز و جل اجر عظیم عطا فرمائے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے ہم جیسے نکمے اور ناکارہ لوگوں کے مردہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی اور دین اسلام کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے تقویت پہنچائی۔ میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شراب کا عادی اس مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے اور مدنی انعامات کا عامل بن جائے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا شراب سے تعلق نہ ٹوٹے اور اس کی زندگی کی کھوئی ہوئی بہاریں ایک بار پھر واپس نہ آ جائیں۔ ہمارے ہر دل عزیز نگران شورا کو بھی اللہ عز و جل نظر بد سے بچائے اور ایسے سلسلے تسلسل کے ساتھ مدنی چینل پر نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگران شورا سے مدنی التجا ہے کہ وہ UK بھر اور بالخصوص مدنی کابینہ میں مدنی کاموں کی ترقی کے لیے دعا فرمائیں۔ ہماری ڈاکٹرز مجلس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ مدنی مرکز کے دیے گئے مدنی پھولوں کے مطابق ڈاکٹرز میں بھی مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کا جذبہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 10 نیکیاں مزید ملتی ہیں۔ ڈاکٹر زیرک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دیں۔ آپ نے اپنے بہت قیمتی مدنی پھول ہمیں بس صورت آڈیو کال بیان کیا آپ نے، اور یقیناً اس کے جو ایک فیملی انفراسٹرکچر جو شراب کی وجہ سے ڈیمولش ہوتا ہے، آپ نے بالکل اس کی ایک عکاسی کی، اس کی منظر کشی کی، اور جس طرح یہ اپنے پورے ریلیشن شپ کو ایک شرابی توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اس پر آپ نے بڑا ایک کمپریہنسولی قسم کا ایک ہمیں میٹر پرووائڈ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے مجلس میں اور آپ کے کابینہ میں اور آپ کے دیگر مدنی کاموں میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس نکمے سے کام لے ایسا، دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، یا اللہ اس نکمے سے کام لے ایسا، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درود۔ یقیناً ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کرو رو درود، ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کرو رو درود۔ یقیناً یہ شراب نے ہمارے ماحول کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، برائے کرم اس سے جان چھڑائیے۔ جو ابھی ڈاکٹر زیرک صاحب نے کہا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یقیناً آپ کو رب کی رحمت سے اس برائی سے محفوظ رکھے گا۔ میں آپ کو چند ایک روایتیں بیان کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس نے اس دنیا میں شراب پی اور موت سے پہلے اس سے تائب نہ ہوا، توبہ نہ کی، تو آخرت میں اس کے لیے شراب طہور، پاکیزہ شراب حرام فرما دی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ان 4 شخصوں کو جنت میں داخل نہ فرمائے اور نہ انہیں جنت کی نعمتیں چکھائے۔ نمبر 1، ہمیشہ کا شراب نوش یعنی شراب پینے والا۔ نمبر 2، سود خور۔ نمبر 3، ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ اور نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ تو یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، اے سود خورو، یتیموں کا مال کھانے والوں اور شراب کے عادی، اللہ تعالی ہم سب کو
اس سمیت دیگر گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے اور ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں کرنا آسان کر دے، برائیوں سے بچنا آسان فرما دے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یو پی میں ہی ایک ضلع ہے بڑا مشہور ہے، گونڈا، تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ گیا، تو واپسی پر وہاں سے تقریباً 84 اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ